سيد الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق شوق اور محبت کے ساتھ آقا نامدار پر درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہے لوگ میں ان سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد. اللہ وحدہ لا شریک کا شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان مبارک کا عظیم جمعہ اور پورا رمضان اور شب قدر اور رمضان کے روزے قرآن اور دیگر عبادات کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. تو جو عبادت ہو جائے اس کے بعد شکر بھی اور استغفار بھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے بلکہ تو آپ علیہ السلام کی بڑھ کر عبادت کس کی ہو سکتی ہے. خود آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ الہی جیسا تیرا حق ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کا حق ادا نہیں کر سکا. تو اللہ کے بے پناہ ہم پر احسانات ہیں. بڑا احسان آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اور آپ علیہ السلام نے رمضان مبارک کے عظیم مہینے کے حوالے سے صحابہ کو اپنے قریب کیا. قریب کرنے کے بعد پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو آمین فرمایا. دوسری بار پاؤں مبارک رکھا تو آمین فرمایا. تیسری بار رکھا تو آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو عجیب واقعہ ہے, کوئی ایسا موضوع منظر نہیں تھا, آپ نے کیوں آمین فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اس لیے میں نے آمین کہا. کیا حکم؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ ہلاک ہو وہ بندہ کہ جو رمضان مبارک بھی پائے پھر اس سستے سودے میں اپنی معافی نہ کروائے. اور اس لیے میں نے اس کے اوپر چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے آمین کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں علماء کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور جب آسان کام بندہ نہ کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. مشکل کام تو چلو سمجھ میں آتا ہے لیکن آسان کام بھی اللہ سے معافی مانگنا رجوع کرنا یہ کیا مشکل ہے. رب العالمین سے
سستے میں آسانی میں جو ذات راضی ہو جائے اس کو راضی کرنا رب العالمین کی ذات اقدس کو ہم پر لازم ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا اسی طرح آمین۔ تو علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا ذکر ہو پھر وہ درود شریف نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہاں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان آیا ہے سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کی ہے۔ تو الحمدللہ پچھلی بارش کے گرم شکر ادا کرتے آگے چند گھڑیاں بچی ہیں، چند گھڑیوں میں بھی رب العالمین کی طرف سے بندہ اگر توفیق سے مل جائے تو آخری موقع کو قیمتی جانے۔ اور حدیث میں آتے تو آخری رات آتی ہے، اللہ اس آخری رات میں پوری امت کو معاف فرماتا ہے۔ آخری رات یعنی چاند کی رات، آخری رات ایمان کی رات ہے۔ امام الانبیاء نے بولے شکریہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک عظیم مہینہ پانے والا جب پاتا ہے رب العالمین اسے محنت مزدوری کرنے والے کو مزدوری دے دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا مزدوری اور انعام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے امت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہے اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے اور جنت کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا فیصلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے جنت میں ہو جائیں، رب کا فضل پالیں۔ تو رمضان مبارک کے عظیم مہینے میں رب کا فضل پانا بالکل آسان۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں قبر میں بھی ہو تو ان قبر والوں کو بھی رحمت کی ہوائیں سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور وہ خود قبر والے بھی پوچھتے ہیں یہ کتنا بڑا کرم ہو رہا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رمضان مبارک کا عظیم مہینہ آ گیا ہے۔ آخری اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں ہر گھڑی کے، اس لیے آخری گھڑی میں توبہ کی توفیق مل جائے اور رب سے معافی کی توفیق مل جائے تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے توبہ کا وقت اللہ نے لمبا دیا ہے، اتنی آسانی دی ہے کہ پوری کی پوری زندگی گناہوں میں ہو، موت سے پہلے بھی بندہ اگر توبہ کر لے تو رب العالمین اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن موت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بندے کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کتنے مرتبہ بندہ دن میں گناہ کرتا ہے، کیا بار بار گناہ ہو پھر بھی توبہ؟ تو آپ نے فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی، 70 کا مرتبہ مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ بے شمار، جس کی تعداد کوئی نہ ہو، یعنی اتنے زیادہ گناہ ہو پھر بھی رب سے وہ معافی مانگے تو رب العالمین ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رب العالمین جب معاف کرنا چاہتا ہے ہم معافی نہ مانگے تو ہماری بیوقوفی نہ جانیے۔ اور آخری ان گھڑیوں میں خصوصاً رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں اور آخری راتوں میں رب کے لیے بندہ معافی مانگے۔ اور آخر میں کام کیا کیا جاتا ہے؟ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ آخر میں صدقۃ الفطر بتایا ہے۔ صدقہ دینے کا مطلب، صدقۃ الفطر دینے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ جو پورے رمضان میں حدیث میں آتا ہے ہم سے کمی کو ٹائم ہو جاتی ہے بات چیت میں اور دیگر گناہوں کے حوالے سے، تو صدقۃ الفطر دینے سے پورے رمضان کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ صدقہ کرے ان غریبوں بزرگوں اور رشتہ داروں کے اوپر۔ رشتہ دار کے ساتھ احسان نیکی کرنے کا ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ ایک ویسے اللہ کا حکم، دوسرا یہ کہ مزید رشتہ دار کے ساتھ احسان نیکی کرنے سے بڑا انعام ملتا ہے۔ بڑا انعام یہی ہے کہ جو بندہ رشتہ دار کو اپنے قریب کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے بندہ جب رشتہ دار کو اپنے قریب کرتا ہے رحمان رب العالمین اپنے بندے کو قریب کرتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا انعام کرم ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول ہر وقت میں اپنے رشتہ دار کا احسان کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اچھا رہیے اچھا طریقہ اختیار کرتا ہوں، لیکن جب بھی میرا کام اس سے بڑھتا ہے وہ مجھے رسوا کر دیتا ہے، مجھے محروم کر دیتا ہے، مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا امام الانبیاء نے بے شکریہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ساتھ فرمائے جب تک اگر کوئی عمل کرتا رہے گویا کہ تو اپنے رشتہ دار کے منہ میں خاک ڈال جائے، یعنی تیرا رشتہ دار خاک آلود ہوگا، رسوا ہوگا، پریشان ہوگا، رب العالمین تمہیں عزت سے نواز دیں گے۔ تو کسی کی باتیں فون کرنے سے یہ بھی کرنے سے بندہ خود عزتدار ہو جاتا ہے، اور آگے والا اگر بے شرم ہو، دین کتنا ہی بڑا ہو، وہ خود رسوا ہوگا، وہ خود پریشان ہوگا، وہ خود عزت میں آئے گا، اللہ پاک آپ کو عزت سے نوازے گا۔ ہمارا جو حکم، ہماری جو ڈیوٹی ہے اپنے برائے سب کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا۔ تو آخری موقع کے اوپر آخری اوقات میں رب کا فضل پانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب کا تو فکر کیا جائے، اور اللہ کو صحیح بہت زیادہ محبوب ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر تین بندے تھے، تینوں پریشانی ایک ہی میں تھے، ایک گنجا تھا، دوسرا کوئی برس کا مریض پورا جسم گل جاتا ہے، اور تیسرا اندھا۔ آپ نے اسلام نے پورا واقعہ بیان کیا۔ کوئی کے پاس آ کر فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کہنے لگا اگر اللہ پاک تیری اس بیماری کو دور کر دے تو کیا شکر ادا کرے گا؟ کہنے لگا رب العالمین کا ران ہر دن شکر ادا کرے گا۔ اس نے ہاتھ میں رب بے سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہنے لگا تمہیں مال میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا مال کے اندر مجھے اونٹ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے دعا آئی، فضل آیا، پورا کو پورے اونٹوں کا بھر گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کہنے لگا میں مسافر ہوں، میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میں فقیر ہوں، اللہ کے فضل سے تمہیں اللہ پاک نے بڑا دیا ہے، اس لیے تم مجھ پر ترس کھاؤ، کچھ ایمان دے دو، کچھ سواری دے دو، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے وطن میں، اپنے گاؤں میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے تمہیں بڑا نوازا ہے، اب اگر تم مہربانی کر دو تو اللہ پاک آپ کے انعام میں، آپ کی کرم نوازیوں میں، آپ کے فضل میں، آپ کے اس انعامات کے اندر مزید اضافہ فرمائے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا رب العالمین کا فضل ہے۔ آگے سے کہنے لگا نہیں یہ میرا اپنا کمال ہے، بڑی محنت کی ہے، لمبی چوڑی، اور اس کے بعد اتنا بڑا مال آیا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ایسا ہی اللہ بات کر دے، ویسے سوترا چھوڑ کے مرض میں آ گیا، مال بھی سارا ختم ہو گیا۔ رب کی رحمت کو جو ٹکرا دے، رب العالمین کے سوالات کو جو ٹکرا دے، آئی ہوئی نعمتیں چلی جاتی ہیں، رب العالمین کنگال کر دیتے، وہ بڑا رحمت ہوتا ہے، آئے مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی، اصل میں رب العالمین کی انعامات کی اس نے ناشکری کی ہے۔ اسی طرح دوسرے کے بعد بھی گیا انسان کی شکل میں اللہ پاک دیکھ کر چیک کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے بندے کو خود دکھانے کے لیے کہ تیری یہ اوقات ہے، اتنے دیا تھا، پہلے یہ تھا، اب رب کا یہ فضل ہوا، اب یہ تیرے کرتوت ہے۔ تو دوسرے کے بعد بھی رشتہ کر دینے لگا کہ اللہ پاک نے تو پہلے گنجا تھا، ہر وقت کھجلاتا تھا، پریشان تھا، اللہ پاک نے تجھے بال دے دی ہے، حیثیت دے دی ہے، اور اس کی چاہت تھی کہ میرے پاس غیب موت آ جائے، میرے پاس غیب کے اسباب سامان دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ آ جائیں، تو اللہ پاک نے حکم دے دیا۔ تو اس کے پاس بھی کچھ عرصے کے بعد فرشتہ آیا، اسے چیک کیا گیا، اس نے کہا کہ میری خاندانی جائیداد ہے، میرا اپنا کمال ہے، یہ کہاں اللہ نے مجھے دی ہے، یہ میرا اپنا فن کی وجہ سے۔ فرشتے نے پھر کہا اگر ایسی بات ہے تو اللہ پاک ایسا ہی کرتے اگر تو جھوٹا ہو تو بھول گیا سب کچھ۔ اندھے کے پاس کہنے لگا میں ایک مسافر ہوں، رب العالمین کا تم پر کتنا بڑا فضل ہے، آنکھیں نہیں تھی، رب العالمین نے تجھے آنکھوں سے نواز دیا، ہر جگہ تم ٹھوکریں کھایا کرتے تھے، گڑھوں کے اندر گر جایا کرتے تھے، تم کمزور تھے، تم محتاج تھے، دنیا تجھے ٹھوکریں مار کر گرا دیا کرتی تھی، اب رب العالمین کا فضل بھی ہو گیا، تو نے رب سے بکریاں مانگی، رب العالمین نے بکریوں کے ریوڑ بھر دیے۔ اس نے کہا یہ بالکل بات ٹھیک ہے، میں ایسا ہی تھا، آنکھیں نہیں تھی، رب العالمین نے مجھے روشنی عطا کر دی، سارے کائنات کے نظاروں کو دیکھتا ہوں، رب العالمین کے فضل کو دیکھتا ہوں، رب العالمین کی کرم نوازیوں کو دیکھتا ہوں، یہ نور مجھے رب العالمین نے ایسا عطا کیا ہے، اس نور کی برکت سے سارے جہان کے نظارے میں کر رہا ہوں، شکر ادا کیا۔ اور یہ میرا سارا مال تیرے لیے وقف ہے، یہ سارے بکریاں تیرے لیے ہیں، جتنا بھی اس میدان میں تجھے چاہیے سارا کا سارا اللہ کے نام پر وقف ہے، سب کچھ
اس نے جواب میں کہا کہ میں محتاج مسافر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور یہ آپ کی آزمائش تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، تو نعمتوں میں اضافہ کا طریقہ یہ کہ رب جو ہے اس دیے ہوئے میں سے اپنے اور پرائیوں کو نواز دے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس آیت کے حوالے سے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو زیادہ پرہیزگار ہے مال کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، وہ جہنم کی آگ سے دور ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور یہ پاکیزگی اختیار کر چکا ہے، تو اس پاکیزگی کے اختیار کرنے کے اندر سب کو صدیق اکبر نے آپ علیہ السلام پر قربان کر دیا، جو بھی مال تھا، اور مکے میں بہت بڑے آپ رئیس اور تاجر تھے۔ انعام اللہ پاک نے یہ دیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ جس ہستی کو ملا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بھی آپ کے پیروں میں، آپ کے قدموں میں سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہے۔ تو یہ حضرات نے قربانیاں دی تھی، ملک میں یہ انعام نہیں ملے، قربانیاں دینے سے رب العالمین نوازتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ روزے یہ انسان کے اوپر قربانی ہے، روزے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اہل بیت اسلام نے دین کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، رب العالمین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بھائی ہیں۔ غزوہ موتا کے اندر جو روم عیسائی علاقے تھے وہاں اس جنگ میں آپ علیہ السلام نے سیدنا جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا کر بھیجا۔ اس میدان جنگ میں آپ روزے کی حالت میں تھے اور شہادت اس موقع کے اوپر قربانی پیش کی، اور آخری گھڑی کے موقع کے اوپر صحابی پانی جا کر دینے لگے کہ آپ اس وقت آخری گھڑی کے اندر ہیں، اور جھنڈے کو عزت کو بچاتے بچاتے دشمن نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر اپنے دانتوں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے جھنڈے کو پکڑ کر جوان مردگی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار ان کے ساتھیوں نے آ کر پانی پھیلا دیا کہ آپ روزے سے ہیں، یہ روزے کو چھوڑے، اب آپ کا آخری وقت ہے، پیاس ہے، اب پانی پی لیں۔ آگے سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ پانی میرے پاس رکھ دو، میں اللہ کے حضور روزے کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کرو، تھوڑا اونچا کرو، یہ سب کو ہوگا تقریباً، لیکن پھر بھی ذرا اونچا سبحان اللہ کا جو ہے ماشاء اللہ بچی زندہ باد، بچی زندہ باد تو دودھ والی زندہ باد ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے دن کی طرح ہو گئے۔ اس موقع کے اوپر حضرت جب یہ بیٹی کی ناتی ہوتی کتابی میں بات بھی رہے یہ جو بات بولے گا کتاب ہے ہاں اولیا جو خطہ پانی کا آج نہ کرو، آج ذرا بارش ہوتے فل بارش ہے جتنی آپ بول رہے ہیں تو یہ بات ہے مبارک لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی پیار محبت رشتے داروں کے نال بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ واسطے تو جنت آدم علیہ السلام کو کلا مزہ کرنا آیا ہے، اور اس خطہ کی تعلیم ہے کہ جنت بھی اگر ہوگی سب کچھ نعمت جنت ہے، جنت بھی ہے لیکن یار کے رشتے دار نہ ہوئے تو جنت بھی مزہ نہیں ہوگا۔ یہ اپنے یہ واسطے اللہ تعالیٰ نے رشتے داریاں یاریاں دوستیاں سب پیار محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی تاکہ اللہ اپنے بندے کو پریشان نہ کرے، رب العالمین چاہتے کہ میرا بندہ خوشحال ہے، اور خوشحالی سے سارے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے۔ پریشانی بندے کی آخری غلطی کو رہتی ہے، حقیقت ہے جتنی ہی دنیا میں زیادہ پریشان وہ لوگ پریشان کہ جڑے آپے کو دور پیتے سب کچھ مال جائیداد سے لگے کہ سب کچھ بڑی خوشی مال ہے۔ حقیقت یہ نہیں کہ اللہ پاک دی نعمت مال ہی میں دی نعمت ہے،
لیکن مال دے نال نہ رشتے دار دوست احباب ایک غریب کی نعمت ہے ماشاءاللہ اور اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر کر کے یہ صبر بھی بڑا اجر تے بڑا مزہ تے بڑا لطف اللہ نے رکھے صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان صدقۃ الفطر ضرور دے البتہ خود بڑا غریب ہے انہیں تو صدقۃ الفطر چاہیے خود اتنی غریب ملک ہے کہ انہیں بولو آپ نے کوئی کھاؤں میں دے سکتا نہیں وہ خود کی شریعت ان تکلیف ان پریشانی کو لوگ کو غریب کو لوگ بچے دیے بلکہ جو رشتہ تعلق ہے جنہیں کو لوگ فائدے زکات ہے جنہیں کو مال ہے خود بھی اپنا شکرانہ ادا کرے یہ اپنے رشتے اپنے آل اولاد کا خاندان کا بھی شکرانہ ادا کرے شکرانہ گندم کے حساب میں 2.5 کلو گندم کی قیمت ہوئی ہے اور تقریباً آج کا جو قیمت ہے 200 علماء نے بتائیے 200 ہر بندے کی طرف کو صدقۃ الفطر کی قیمت ہے اور ہاں 240 کتنا اعلان دے اچھا لیکن 2.5 کلو گندم کی قیمت زیادہ دو گھٹ نہ ہو ہاں کیا کرنا کتے دے دے گھٹ نہ ہاں 140 یا 200 کوئی کتے دے رہا ہوں تاکہ زیادہ زیادہ ثواب دے اپنے رشتے داروں کو دے رشتے داروں کو اپنے بہن جراثوں دے سکتے زیادہ ثواب دے میرے سب پہلے آتے ہیں کہ کتے والے ملک کے دے پورے مائے دادی و دادا نانی و نانا کتے انسان نظر آنا سب ایک نہیں دے سکتا تلے نہیں دے سکتا تلے کون ہے بیوی بچہ ہے اور یہ بیٹی ہے بیٹا ہے نواسی ہے نواسا ہے پوتے بڑے پوتے انہیں کو زکاة سے شکرانہ نہیں دے سکتا کتے نہیں دے سکتا تلے نہیں دے سکتا خیر سے کتے نہیں دے آرے سارے بھی دے سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی جو صدقۃ الفطر کا بندہ تمام کرے تو پورے رمضان میں کمی کو تو اللہ پاک دور کر دیں گے اس کے بعد صدقۃ الفطر عید کی نماز کو بندہ پہلے دے دے تاکہ رشتے داروں میں بھی اچھی عید کی ہوگی اور آپ نے رشتہ کے مطابق عید کی بندہ خود تیاری کرے اللہ نے رشتہ دیتی ہے اللہ نے رشتہ دیتی ہے تو بندہ صاف ستھرے کپڑے پائے صاف ستھرے کپڑے پائے